السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، مفتی سلمان اظہری کا ایک بہت شاندار بیان جو کہ پانی کے اوپر ہے کہ جو لوگ پانی بیچتے ہیں، پانی کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو لے کر مفتی سلمان اظہری دامت برکاتہم نے بہت ہی زبردست اور شاندار بیان دیا ہے۔ ایسا بیان ہے کہ جس نے سنا سن کے رہ گیا، جس نے دیکھا دیکھ کر رہ گیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار بیان کرتے ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب۔ چلیے سب سے پہلے مفتی صاحب کو یہ بیان سنتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ویڈیو کلپ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے، حالات کیا تھے؟ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا۔ تو پانی بیچا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی وہ 100 روپے میں بیچتے رہتے ہیں۔ یہ احتکار اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ جب تمہارے لیے ضرورت تھی، یہ 5 روپے کا ماسک جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا تھا، کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت تھی۔ تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے، ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے، پینے کا پانی۔ صحابہ جو غریب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں پی سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے اور مسلمانوں کو پانی پہنچائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، مال والے تھے، پیسے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں یہ سودا کرتا ہوں۔ گئے، لیکن ماننا بھی تو چاہیے۔ جو مالک ہے کنویں کا اس کے پاس آئے، یہودی تھا، اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ دے، اور ریٹ لگانا شروع کیا۔ کتنا جو تھا ہی نہیں اس وقت کا ریٹ، آپ نے 1000 درہم سے شروع کیا۔ 1000، 2000، 3000، 4000 درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے۔ 10,000 درہم پر بھی لگائے، وہ دینے کو تیار نہیں ہوا۔ کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں کنواں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے ایک راستہ ہی نکالا، کہا اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں بیچے گا، پارٹنرشپ میں تو کر لیتے ہیں، آدھا آدھا کر لیں گے، تو آدھا مالک میں آدھا مالک، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا۔ وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا، پارٹنرشپ میں لے لوں گا۔ 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی، آدھی ملکیت لے لی۔ اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا، ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا۔ اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے، جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے۔ حضرت عثمان نے آدھا پارٹنرشپ میں لیا اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا، جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے، جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے۔ مدینے کے غربا، مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے۔ جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے، اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا، کون خریدتا؟ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا، پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو گھاٹے کا سودا کر لیا۔ عثمان چالاکی کر گیا، یہودی کہتا رہا، اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا۔ تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو، آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے، پارٹنرشپ پہ ہی چلیں گے، آدھے آدھے پر ہی چلیں گے۔ پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر، چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی. میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں. آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا. جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے مدینے میں, آج بھی موجود ہے. پورے مدینے کو پانی پلایا. مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے. پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا, صحابہ تابعین کا دور گزرا, نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا, وہ کنواں اسی طرح موجود ہے. آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں, پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے مدینے میں. بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں, پورے محلے کا نام ہے. یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی, نعمت عطا کی, اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا, مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا ہے. اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے. لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے. آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا. اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے, ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں. 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری. یہ دنیا کا اتنا بڑا وہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے, وہ بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ UN, جن کے پاس بڑے بڑے کنٹریوں کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں میٹنگوں کے لیے. تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی کیوں نہیں ہلا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے. دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے, ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے. آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر, وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے, کسی کو 200 منزلے کی بنانی ہے, اور ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں. سعودی بھی دوڑنے لگ گیا, قطر بھی دوڑ رہا ہے, UAE بھی دوڑ رہا ہے. مال کی ریل پیل اتنی ہے, لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں. سیریا کے, شام کے, عراق کے, فلسطین کے بچے کھانا تو دور, بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ہے تو امت مصطفیٰ. ان مالداروں سے سوال ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. ان کے بغل میں بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں, لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی. آپ جا کر کے دیکھیں, کھانا ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ بڑے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں, باقی پورا کھانا گٹر میں پھینک دیا جائے. پورا کا پورا بکرا بنایا جائے, 2-3 چمچ اس میں سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دیا جائے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1-2 نہیں, کئی کنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا جاتا ہے. اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے, ایک روٹی کے لیے سیریا میں بچے دھوپ میں دن بھر قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی ہے, اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے. ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی. ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے, بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں. اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی بچہ ٹائر کے نیچے نہ آ جائے. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کتنا شاندار بیان دیا ہے. ہم لوگوں پہ یہ لازمی بنتا ہے کہ ہم اس پر ضرور عمل کریں. جب بھی آپ علماء کرام کے بیان سنا کریں تو اس نیت سے سنا کریں کہ انشاءاللہ جو بھی علماء کرام ہمیں بتائیں گے ہم اس پہ عمل ضرور کریں گے. ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہم چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بجائیں, تاکہ ہم آپ تک مفتی سلمان اظہری اور دیگر اپڈیٹ
ٹائم سے پہنچاتے رہیں۔ کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔